جب سے یہ حکومت قائم ہوئی ہے تب سے اس حکومت کے مسائل جو ہیں ہم دیکھ رہے ہیں. اب ظاہر ہے ٹیتھنگ پرابلمز آپ اس کو کہہ سکتے ہیں لیکن مسائل ہیں, اور مسائل کی ایک بڑی وجہ پہلے دن سے ہی جو زیادہ تر لوگوں کا یہ کہنا ہے, خاص طور پر جو ہمارے سیاسی مبصرین ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں چونکہ ایک مائنورٹی گورنمنٹ ہے اور اس گورنمنٹ کی جو میجر سپورٹ ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے آ رہی ہے. پیپلز پارٹی جو ہے وہ ابھی تک پوری طرح حکومتی بینچز کے اوپر تو موجود ہے لیکن حکومت کا وہ حصہ نہیں ہے. جب وہ حکومت کا حصہ نہیں ہے تو حکومت کی طرف سے اگر کوئی جو ہے فیصلہ لیا جاتا ہے تو ظاہر ہے اس فیصلے کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی اعتراض رکھ دیتی ہے. آپ نے دیکھا کہ وہ ارسا کے چیئرمین, ارسا اتھارٹی کے چیئرمین کی جب تعیناتی ہوئی اس کے اوپر کیا اعتراض آ گیا, پھر ودن 24 آور پرائم منسٹر صاحب کو وہ اپنا جو واپس لینا پڑ گیا. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہ جو ظاہر ہے ایک آئی ایم ایف کا بورڈ آیا, آئی ایم ایف کے بورڈ نے آ کے اپنی شرائط سامنے رکھی. ظاہر ہے آئی ایم ایف کی اپنی شرائط ہیں, اس کے اندر سب سے پہلی شرط جو ہے تمام میڈیا کے اوپر رپورٹ ہوئی کہ جناب اعلی این ایف سی کو ریویو کریں کیونکہ اس سے جو تقسیم ہوتی ہے ریسورسز کی ودن وفاق اور صوبوں کے, اس کے بعد وفاق کے پاس کوئی پیسہ نہیں رہ جاتا. پھر ہم نے دیکھا کہ اس کے اوپر بھی ہم نے دیکھا خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے جو ہے خاص قسم کی رائے آنا شروع ہو گئی. اب جب نئی حکومت قائم ہو گئی ہے تو نجکاری جو ہے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ پاکستان کے وہ ادارے جو نقصان میں ہیں ان کو جو ہے پرائیویٹائز کرنا ہے تو اس کا حل کیا کرنا ہے, اس کے اوپر بھی پاکستان پیپلز پارٹی اعتراض لگا رہی ہے. اور ہر موقع کے اوپر جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ اپنی ایک اوور سائٹ رکھے ہوئے, تو ظاہر ہے اس سے جو ہے موجودہ حکومت ہے اس کو اس چیلنج کو بھی نپٹنا ہے. اس کے اوپر بات کریں گے. ناظرین, جب یہ آئی ظاہر ہے آئی ایم ایف کی ٹیم آئی تو اس کے بعد پاکستان کے اندر ان کی نیگوسیشنز ہوئی. اس کے بعد ایک سٹوری چھپتی ہے ایکسپریس ٹریبیون کے اندر کہ آئی ایم ایف جو ہے اس کو ایک ایشورڈ کروایا گیا, اس کی یقین دہانی کروائی گئی ہے ٹیم کی کہ نو مور فنڈز فار دا سی پیک. اس کے ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ جناب اعلیٰ کوئی یہ جو ہمارے پاس سٹوری کے مطابق کوئی 493 بلین کا آپ نے جو بقایا جات ہے چائنیز پاور پلانٹس کے وہ آپ نے نہیں دینے. باقی سرکولر ڈیٹ کی ایک اماؤنٹ ہے 2.31 ٹریلین, اس کی بات ہوئی ہے. باقی جو خاص طور پر بجلی پیداواری اور اس کے تقسیم کاری کے جو مسائل ہیں اس حوالے سے بات ہوئی. اور بار بار آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ جناب اعلیٰ جو ہم پیسے آپ ہم سے لے رہے ہیں آپ ایسے ان دائیں بائیں آگے پیچھے نہیں لگائیں گے. 2 دن پہلے ناظرین محمد اورنگزیب صاحب سے بات ہوئی جب میڈیا کی, تو انہوں نے جب پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے ان سے سوال کیا گیا کیا جواب دیا, سنیے گا. میں نے پہلے بھی کہا پورا عزم ہے کہ امپلیمنٹیشن اور ایگزیکیوشن اس وقت ڈیبیٹس کرنے کی ضرورت نہیں ہے, سب چیزیں ساتھ ساتھ ہو سکتی ہیں, صرف یہ دیر از اے ول دیر از اے وے. آپ دیکھیے سب سے پہلے پی آئی اے ول گو تھرو دا فنشنگ لائن اور اس کے بعد باقی اداروں کی گورنمنٹ ہیز نو بزنس ان ٹرمز آف بینگ ان بزنس. گورنمنٹ کا کام ہے پالیسی فریم ورک دیں, پالیسی کنٹینیوٹی دیں, پرائیویٹ سیکٹر ہیز ٹو لیڈ دس. ناظرین, اسلام آباد کے اندر جو صحافی موجود ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ نجکاری کے خلاف جو ہے کہ حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک پرنسپل ایک پوزیشن رہی ہے وہ نجکاری کے خلاف ہے. مجھے یاد ہے کہ 2016-17 کے اندر بھی جب پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تھی, خاص طور پر 15-16 کے دوران پاکستان اسٹیل مل, پاکستان جو انٹرنیشنل ایئر لائنز کی نجکاری کے حوالے سے بھی کافی کام ہو گیا تھا. تو پاکستان پیپلز پارٹی نے دھمکی لگا دی تھی جناب اعلیٰ اگر آپ نے یہ کام کیا تو ہم نہ صرف ملک گیر ہڑتال کریں گے, باقی یہ جو ادارے ہیں ان کے حوالے سے بھی وہاں پہ یہ یونین ہیں ان کو لے کے تو آپ کا جینا حرام کر دیں گے. اسحاق ڈار صاحب کو وہ اپنے پھر جو اقدامات ہیں واپس لینے پڑے تھے. شہری رحمان صاحبہ نے اب یہ جو نجکاری کے حوالے سے بات چل رہی ہے تو ایک بار پھر پاکستان پیپلز پارٹی سامنے ہے. بالکل اونے پونے پرائیویٹائزیشن نہیں سپورٹ کر سکتے. نجکاری کے ہم خود خلاف ایسے نہیں ہیں, یہ نہیں کہ ہم کوئی ریڈ لائن ہے اور کوئی ہم دوسری صدی میں بیٹھے, ایسا نہیں ہے. نجکاری کی منسٹری ہمارے ہاں بھی ہوتی تھی لیکن ہم جس طرح کرتے تھے اس میں ایک پبلک پرائیویٹ شیئر ہوتا ہے جو پروفیٹیبل بھی ہوا ہے, جس کی ماڈل ہم نے سندھ میں بہت سارے انٹرپرائزز میں کی بھی ہے اور اس میں اکثر و بیشتر امپلائیز کو ملتا بھی ہے شیئر. اس وقت جو صورتحال ہے یہاں پہ پاکستان میں جو ایک تاریخ ہے نا پرائیویٹائزیشن کی اور نجکاری کی, وہ پھر کالی تاریخ ریپیٹ نہیں ہونی چاہیے کہ نان ٹرانسپیرنٹ نان اگریمنٹ کے ساتھ آپ کر دیں. اور لیکن اگر ایک ٹرانسپیرنٹ فیئر ڈیل اچھی ڈیل ہو تو پھر آپ لوگ اپوز نہیں کریں گے. ٹرانسپیرنٹ فیئر ڈیل تو ہمیں ابھی نظر نہیں آئی
اور ہم نے کہا ہے کہ جی ہمارا واضح اس پر موقف ہے کہ یہ بہت اچھے اب انوویشنز ہو رہے ہیں دنیا میں. پرائیویٹائزیشن یہ پرانے فارمولا ہو گئے. اب جو دنیا میں انوویشن ہے جی وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ہے. اس کے بعد نفیسہ شاہ صاحبہ MNA ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، وہ IMF کے حوالے سے کیا بات کر رہی ہیں؟ وہ نیگوشیشنز کی گونج جو ہے بذریعہ IMF کی ٹیم یا کابینہ کے ممبران کی پارلیمنٹ کے اندر واضح انداز میں سنائی دے، یہ آپ کی توقع ہوگی؟ ظاہر ہے دیکھیں ہم یہ چاہیں گے کہ ہم اگر اوور سائٹ رول پلے کر رہے ہیں پارلیمان میں اندر تو ہم چاہیں گے کہ ہمیں پتا ہو کہ نیگوسیشنز کے کیا ٹرمز ہیں، کیا خد و خال ہیں. تو ایٹ لیسٹ ہم اپنے اس میں بحیثیت کمیٹی ممبرز ہم اس میں اپنا کردار ادا کر سکیں، ملک کے لیے اپنے حلقوں کے لیے بات کر سکیں. آج شازیہ مری صاحبہ ایک اور MNA ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی، انہوں نے کہا کہ جناب اعلیٰ حکومت وقت کو کان کھول کے آگے جو ہے کان کھول کے سننا بھی ہوگا اور آنکھیں کھول کے آگے دیکھنا بھی ہوگا. ضرورت پڑی IMF سے بات کرنے کی تو کی جائے گی. کنڈیشنز پر جو بھی حامی اس حکومت نے بھرنی ہے اس پر اعتماد میں لینا چاہیے. اگر آپ پارلیمان میں نہیں بھی لاتے تو کم از کم جتنی پارٹیز ہیں پارلیمان میں ان کے پارلیمانی لیڈرز، ان کے جو چیئر ہیں ان کو آپ اعتماد میں لیں اور بتائیں کہ کن کنڈیشنز کن شرائط پر یہ پیکج منظور ہونے جا رہا ہے. اور NFC کے اوپر تو شازیہ مری صاحبہ نے یہ فرما دیا کہ کسی بھی طرح کا کوئی سمجھوتا نہیں ہم کریں گے. IMF کی اس پوری نیگوسیشن کے مرحلے میں میرا خیال ہے کہیں ہمیں یہ بھی خبریں گردش کرتی نظر آئیں کہ NFC کے اوپر کوئی سمجھوتا ہوگا. میں آپ لوگوں کو واضح طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف بتا دوں جو کہ ہماری جماعت نے اور ہماری جماعت سے تعلق رکھنے والے جو رکن بھی ہیں اور اس صوبے کے چیف منسٹر بھی ہیں انہوں نے بھی بتا دیا ہے کہ دیکھیں NFC کے اندر کوئی بھی رد و بدل اب اس طرح ممکن نہیں ہے چونکہ 18ویں ترمیم کے بعد جو چینجز آئے ہیں NFC کی کانسٹیٹیوشنل پروویژن میں اس سے تو NFC کم نہیں ہو سکتا، بڑھ سکتا ہے.